الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، حضرات محترم، ستمبر کا مہینہ ملکی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ آج کا دن 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے معروف اور مشہور ہے اور منایا جاتا ہے، اور کل آنے والا دن 7 ستمبر 6 ستمبر سن 1965 کی یادگار کے طور پہ اور 7 ستمبر 1974 کی یادگار کے طور پہ یوم تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے منایا جاتا ہے، کہ جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پہ بغیر کسی مخالف ووٹ کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آج کے خطبہ جمعہ میں انہی دونوں اہم موضوعات یا انہی دونوں اہم مناسبتوں، دفاع پاکستان اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ آل عمران کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے دنیاوی و اخروی کامیابی کے لیے چند اہم احکام ارشاد فرمائے ہیں، جنہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک کے دفاع کے لیے آسمانی ہدایات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو ثابت قدم رہو، کفار کے مقابلے میں، دشمنان اسلام کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، وصابروا، اور استقامت رکھو، جمے رہو، ورابطوا، اور مورچوں پر جمے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسلام ایک کامل دین ہے، اور یہ ہمیں ہر اعتبار سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشہ کے حوالے سے مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ تو قرآن کریم نے اس آیت مبارکہ میں کامیابی کے لیے 4 اہم حکم دیے ہیں: صبر، استقامت، مورچوں کی حفاظت، اور تقوی خدا خوفی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تمہیداً میں عرض کرتا چلوں کہ وطن کا دفاع، وطن سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دل کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ بیت اللہ کو الوداع کیا تو یہ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تو ہے، لیکن
اگر مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کے مدینہ منورہ کو جو محبت دی، جو تعظیم دی، جو تکریم دی، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پیمانوں میں اللہ کے حضور برکت کی دعا کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ منورہ کی مٹی کے ساتھ بھی محبت کو یوں ظاہر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کو پھوڑا پھنسی نکل آتا تو اسے جو دم کیا کرتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بابنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی، بریقۃ بعضنا، ہم میں سے کسی کے لعاب کے ساتھ، لیشفی سقیمنا باذن ربنا، تاکہ یہ ہمارے رب کے حکم سے اس مریض کی صحت اور شفا یابی کا ذریعہ بن جائے. کتب حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کو دم فرماتے تو اپنی انگلی مبارک پہ اپنا لعاب مبارک لگاتے، پھر اسے زمین پہ رکھتے اور یہ دعا پڑھ کے اس کے زخم یا پھوڑے پھنسی والی جگہ پہ پھیر دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مدینہ منورہ کی مٹی کے ساتھ بھی اپنی محبت کو ظاہر فرمایا. اور پھر مدینہ منورہ کا دفاع، اس حوالے سے بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مکمل رہنمائی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو دو اہم معاہدے جو طے پائے، ایک مسلمانوں کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان جو مواخات مدینہ کہلاتا ہے، انصار اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا. دوسرا معاہدہ جسے سیرت طیبہ میں میثاق مدینہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی تمام آبادیوں کو، جن میں یہود بھی تھے، مسلمان بھی، مہاجر بھی، ان تمام کو اس معاہدے میں شریک کیا. اور اس معاہدے کی سب سے بڑی شک یہی تھی کہ اگر دشمن مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کے اس وطن کا، اس سرزمین کا، مدینہ منورہ کا مشترکہ دفاع کریں گے. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں وطن کے دفاع کے حوالے سے رہنمائی ملتی. پھر وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں سے محتاط رہنا، اپنے ساتھیوں کو بھی چوکنا رہنے کی تلقین کرتے رہنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. قرآن کریم کی تعلیمات بھی ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات انتہائی بلند شور ہوا، ایک سخت آواز آئی، تو حضرات صحابہ بھی اسی فکر میں تھے کہ باہر نکل کے دیکھیں کہ کہیں دشمن نے حملہ آور، دشمن تو حملہ آور نہیں ہوا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھوڑے کی ننگی پشت پہ سوار جو ہے وہ مدینہ کے باہر سے تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے اور فرمایا میں چاروں طرف پھر کے آیا ہوں، تم فکر نہ کرو، کسی قسم کے دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع وطن کے حوالے سے ہمیں جو ہدایات اور رہنمائی ملتی ہے اس میں مسلمانوں کی آبادی کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ ذرائع اور وسائل اختیار کرنا. کتب حدیث میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ بنو سلمہ مدینہ منورہ کا قبیلہ تھا. یہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے راستے میں کچھ مسافت پہ آباد تھے، کچھ فاصلے پہ آباد تھے. تو انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ ہم
اپنے مکانات بیچ کے، اپنی وہاں زمینیں بیچ کے مسجد نبوی کے قریب آ جائیں تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کے مزید مواقع جو ہے میسر آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، تم اپنے علاقے میں ہی مقیم رہو، جگہ بیچ کے یہاں منتقل نہ ہو۔ اللہ رب العزت تمہارے آنے جانے پہ جتنے قدم تم چلو گے اتنا ہی تمہیں اس کا اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ اور اس کی ایک وجہ بھی حضرات محدثین نے، شارحین حدیث نے یہ لکھی ہے کہ اگر بنو سلمہ اپنے مکانات چھوڑ کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جاتے تو یہ مدینہ منورہ کی آبادی غیر محفوظ ہو جاتی۔ راستے میں جو مسلمانوں کی یہ آبادی تھی یہ مدینہ منورہ کے دفاع کے حوالے سے ضروری تھی، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی حکمت عملی تھی۔ دفاع وطن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور اور معروف محقق ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، تاریخ کی ان کی مشہور کتاب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 27 کے قریب جو ہے وہ غزوات میں، جنگوں میں خود حصہ لیا۔ ان میں کچھ اقدامی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ میں پہل کی ہے، خود آپ دوسرے دشمن پہ خود حملہ آور ہوئے ہیں، جیسے غزوہ بدر ہے، فتح مکہ ہے، غزوہ بنو مستلق ہے، غزوہ خیبر ہے، اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاعی جنگیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حملہ آور ہونے کی صورت میں مدینہ منورہ کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں، جیسے غزوہ احد ہے، دشمن حملہ آور ہوا، غزوہ احزاب ہے۔ تو یہ غزوہ جو ہے وہ تبوک ہے کہ جب رومیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں پہ یلغار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ رومی علاقے کی طرف سفر کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے دفاع جو در حقیقت وطن کے دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور اسی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مزید ان واقعات کو تفصیل سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایا سے، عام لوگوں سے مشورہ کیا۔ غزوہ احد کے حوالے سے دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا جب پتہ چلا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مدینہ پہ حملہ آور ہونے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے اگرچہ یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، باہر کھلے میدان میں نہ نکلا جائے، لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رائے جمع کرتے ہوئے اس وقت کی مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی اس سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ احد کے مقام پہ یہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اکثریت کی رائے کو جو ہے وہ تسلیم کیا۔ لیکن یہاں ایک اور اہم چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ واپس پلٹ آنے والے 300 جو منافق تھے، جنگ سے واپسی پہ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی، اور یہ اسوہ نبوی ہے کہ ہم اپنے وطن کو داخلی انتشار اور خلفشار سے کیسے بچائیں، کہ جبکہ ان کا عین میدان جنگ سے جو ہے وہ واپس پلٹ آنا یہ ایک ناقابل معافی جرم تھا، لیکن حالات کے تقاضے کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں شہر میں محصور ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، دشمن کا راستہ روکا، مختلف جگہوں پہ خندق کھدوائی، اور دشمن جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ کے ناکام محاصرے کے بعد جو ہے وہ واپس لوٹا کہ اللہ رب العزت نے تیز ہوا بھیجی، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا،
کہ تیز ہوا جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، جو ہڈیاں تھی وہ ہوا نے اڑا دی، اور اللہ رب العزت نے انہیں ناکام و نامراد جو ہے وہ بھیجا کہ وہ واپس پلٹے، لم ینالوا خیرا، اور ان کے ہاتھ کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں آئی۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ رومی جو ہے اسلامی سلطنت پہ یلغار کرنے کے ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے طویل مسافت طے کر کے روم کا جو اس وقت کا ایک صوبہ شام تھا وہاں کا سفر کیا، اور تبوک کے مقام پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور تقریباً 1 ماہ جو ہے وہاں پڑاؤ ڈالا اور دشمن کا انتظار کرتے رہے۔ اور جب یہ یقین ہو گیا کہ رومیوں کی ہمت نہیں پڑ رہی، کیونکہ رومی سلطنت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مدینہ منورہ کے یہ مسلمان جو ہے وہ اتنا طویل سفر کر کے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل پہ ایسا رعب ہیبت ڈالی کہ انہیں میدان جنگ میں آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسوہ نبوی سے رہنمائی کرتی ہے دفاع وطن کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک اہم چیز جو ہے جس کی طرف اشارہ ملتا ہے اسوہ نبوی میں، کہ وطن کا دفاع تمام اہل وطن کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے جو منافقین تھے انہوں نے تو جھوٹے بہانے بنا کے اپنی جان چھڑا لی، لیکن جن 3 صحابہ نے حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے حقیقت حال بتلائی کہ سوائے سستی کے اور کوئی معنی نہیں، بس آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاشرتی بائیکاٹ کیا۔ تو یہ چیزیں بھی یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کی، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وطن کا دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ لیکن وطن کا دفاع کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آخری آیت مبارکہ پڑھی ہے اختصار کے ساتھ۔ 4 آسمانی ہدایات اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دی۔ سب سے پہلی ہدایت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، صبر۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ حضرات صحابہ کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کم تعداد کے باوجود بھی اپنے سے کئی گنا زائد دشمن جو ہے اس کے مقابلے میں بھی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے صبر کا جو عملی مظاہرہ کیا۔ غزوہ حنین کے موقع پہ جب دشمن پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا، اور وہ دن جب مسلمانوں کو اپنی کثرت پہ قدر ناز تھا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اللہ کہتے کہ حنین کا دن یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز آیا کہ آج تو ہم زیادہ ہیں، دشمن ہمارا سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، لیکن تمہاری یہ کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی۔ پہاڑوں میں چھپے ہوئے دشمن نے اچانک جب حملہ کیا، تیر اندازی کی، تو حضرات صحابہ منتشر ہوئے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا میدان میں جمنے کا عملی ثبوت دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی سواری سے بھی نیچے تشریف لے آئے اور بلند آواز سے یہ کہا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہوں، کوئی جھوٹا دعوے دار نہیں جو میدان سے بھاگ جائے، اور میری نسبت بھی یہ کہ میں عبد المطلب جیسے دادا کا پوتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے دونوں چیزوں کا یہاں اظہار فرمایا، اللہ کی مدد کا بھی اور اپنی خاندانی نسبت اور ان کی شجاعت کا بھی۔
تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر سے کام لو، دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، کم ہمتی نہ دکھاؤ۔ یہ بنیادی شرط ہے جسے قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے میدان جنگ میں فتح کے لیے، بلا ان تصبروا وتتقوا، کہ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے اللہ رب العزت کی مدد تمہارے شامل ہاتھ ہوگی۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں جمے رہنا، استقامت اختیار کرنا، ورابطوا استقامت۔ دوسرا نسخہ کہ دشمن کے مقابلے میں استقامت، کم ہمتی نہ آئے، باہم اختلاف نہ ہو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، دیکھنا آپس میں جھگڑے نہ شروع کر دینا کہ تم ناکام ہو جاؤ اور تمہاری ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے۔ تو قرآن کریم کی دوسری ہدایت جو ہے وہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں استقامت ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جمے رہو۔ غزوہ احد میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشرکین حملہ آور ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے کئی صحابہ نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے کہ آپ کی طرف بڑھنے والا کوئی بھی وار جو ہے وہ میری پشت پہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک اس کی رسائی نہ ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر اندازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو اعزاز دیا، فرمایا ارمی سعد فداک ابی و امی، سعد ان پہ تیر برساتا جا، مجھ محمد الرسول اللہ کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ حضرات صحابہ کی یہ استقامت ہمارے لیے بھی نمونہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جہاں صبر وہاں استقامت۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو اور استقامت، اور جب صبر اور استقامت کی فضا پیدا ہوتی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے بھی مدد کے لیے اترتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر ہی کو دیکھیں کہ اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے سامنے قرآنی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُونَ، کہ تم اپنے بس کی تیاری کر کے نکلو، جو بھی طاقت، جو بھی ہتھیار، جو بھی حفاظت کا ذریعہ دشمن کو ناکام بنانے کی تدبیر اختیار کر سکتے ہو کرو، کیونکہ گھوڑے اس وقت جنگی آلات کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، مقصود کیا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اس سے تم اللہ کے دشمن پہ اپنا روب ڈال دو، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں پہ بھی، اور تمہاری دشمنی کی بنیاد تو اصل میں اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی دشمنی ہے۔ وآخرین لا تعلمونہم اللہ یعلمون، اور اس کے علاوہ وہ دیگر لوگ جو ابھی تک تذبذب میں ہیں کہ کس کا ساتھ دیں، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں یا کفار و مشرکین کے ساتھ، تو انہیں بھی سبق مل جائے کہ مسلمان جو ہے وہ ترن والا ثابت ہونے والے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ نے اپنی سی کوشش، اپنی اس مختصر جماعت کو لے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، مقبول ترین دعاؤں کا مجموعہ پیغمبر، کہ جو اللہ کے حضور جو مانگیں اللہ کی طرف سے ملنے کی ضمانت، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مار کے دعاؤں کے سہارے نہیں جیتے، دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش کیا۔ 313 کو لے کے نکلے ہیں، صف بندی کر دی، پھر اللہ کے حضور رات کو کھڑے ہوئے کہ اللہ
یہ مٹھی بھر جماعت جو ہے یہ میری 13-15 سال کی محنت ہے، اگر یہ جماعت نہ رہی تو مقام ناد میں کہا اللہ تیرا نام لے ہوا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ غزوہ احد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگی ہتھیار پہنے، خود حضرات صحابہ کی صفیں سیدھی کی، حضرت حمزہ کی شجاعت، حضرت عبداللہ بن جحش، وقت نہیں کہ ان واقعات کو تفصیل سے میں ذکر کر سکوں، لیکن صبر و استقامت کی جب فضا بنتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آتی ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، پہلا نسخہ کامیابی کے لیے، وطن کے کامیاب دفاع کے لیے دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، وصابروا استقامت، تمہارے پاؤں جو ہے نہ اکھڑنے پائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ جن کے بارے میں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہ جو ہلاک کر دینے والے، ان میں قتل ہے، شرک ہے، جادو ہے، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا ہے، سود کھانا ہے، انہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق قتل ہے، فرمایا والفرار یوم الزحف، میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہونا یہ بھی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک ہے۔ اور بغیر کسی جنگی حکمت عملی کے، قرآن کی قواعد فیصلہ کے، جو بغیر کسی جنگی حکمت عملی کے دشمن کے سامنے سے فرار اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے غصے اور غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو صبر و استقامت کی یہ فضا بنے گی تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی، اور یہی منظر جو اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو قرن اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دکھایا، اللہ رب العزت نے اس ملک پاکستان کے غیور عوام کو بھی اس نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ جو حضرات 6 ستمبر سن 1965 کی جنگ کے حوالے سے کچھ آگاہی رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ اس وقت جہاں ہماری افواج مورچوں پہ جمی ہوئی تھی، دشمن کو انہوں نے ناکو چنے چبوائے، وہاں پوری قوم کے اندر جو ہے وہ جہاد کی ایک لہر جو ہے وہ دوڑی ہوئی تھی۔ اور جب یہ فضا بنتی کہ افواج یا لشکر اور عوام ایک پیج پہ یکجا ہو کے ملک کے دفاع کے لیے متحد ہو جائیں، تو پھر وہ واقفان حال جنہوں نے ستمبر سن 1965 کی جنگ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، لاتعداد واقعات ایسے جہاں اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد اترنے کے مشاہدے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لیکن دوسری طرف یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ اگر یہ صبر و استقامت کی فضا نہیں بنے گی، کہیں بھی خامی آئے گی، خلل آئے گا، تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو غزوہ احد میں جس پریشانی سے گزرنا پڑا، سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اسے ذکر کیا کہ تم تو انہیں کاٹ رہے تھے، تمہیں اللہ رب العزت نے ان پہ قابو دے دیا تھا، لیکن حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم میں کم دلی بزدلی جو ہے وہ کم ہمتی آئی، معاملات میں اختلاف ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر ارادی نافرمانی سے، کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ اس درے سے، حضرت جبیر بن مطعم کی قیادت میں، کہ اس جو جبل الرمات کہلاتا، تیر اندازوں کا وہ پہاڑی، کہ تم نے یہاں سے نہیں اترنا، جنگ کا نتیجہ خواہ کچھ نکلے، ہم جیتے ہارے، تم نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ حضرات صحابہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی ہے، تو وہ اس نقطہ نظر سے ان میں سے ایک جماعت نیچے اتر آئی کہ اب تو جنگ کا پاسہ ہمارے حق میں ہو چکا، جنگ کی باتیں ہم جیت چکے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس چیز کی اہمیت کو کہ پیغمبر کا حکم اور دین کی پابندی کس قدر اہم ہے،
حضرات صحابہ کو بھی اس آزمائش سے گزار دیا، اور پھر قرآن نے ایک عجیب جو ہے وہ انداز میں اسے بیان کیا کہ جس یہ سب کچھ ہوا، حضرات صحابہ، حضرت حمزہ کی شہادت، دیگر صحابہ کی شہادت، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور تم نے کہا قل تم انا ھذا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہمارے اندر موجود ہو، ہم تو جنگ جیتے ہوئے تھے، یہ جیتی ہوئی جنگ ہے، ہم کیسے ہار رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا قل ھو من عند انفسکم، اس کا سبب تمہاری اپنی ہی کمزوری ہے، اپنی ہی کمزوری ہے، تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ تو جب حضرات صحابہ جیسی جماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے باوجود اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ، اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا، تو میں اور آپ کس خوش فہمی اور کچھ گمانے میں مبتلا ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، وصابروا، اور استقامت اختیار کرو، ورابطوا، اور مورچوں پہ جمے رہو، مورچوں پہ جمے رہو۔ اللہ اکبر، یہ مورچے کون کون سے مورچے؟ اسلامی تاریخ اور قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی اسلامی مملکت کے لیے دو مورچے، ایک ظاہری اور سرحدی مورچے ہیں، اور دوسرے معنوی اور روحانی مورچے۔ اس لیے اس حدیث کی وضاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی وضاحت فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم خیر من الدنیا، خیر من الدنیا وما علیہا، ایک دن کے لیے اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے مورچے میں بیٹھنا، مورچہ دن ہونا، یہ دنیا اور دنیا کے اوپر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ یہ وطن کے دفاع کی اہمیت ہے کہ ایک دن کے لیے وطن کے دفاع کے لیے مورچہ دن ہونا دنیا وما علیہا سے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں، کہ رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ، کہ ایک رات دن کا پہرا دینا اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کے قیام سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وہ مہینہ رسول اللہ کا عام ہے، وہ خواہ رمضان کا مہینہ کیوں نہ ہو، رمضان کے مہینوں کے روزوں اور رمضان کی راتوں کے قیام سے زیادہ بہتر رسول اللہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے گزارے کے ایک رات اور دن کو قرار دیں۔ وَإِن مَاتَ جُرِيَ عَلَيْهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ، اگر اسی پہرے کے دوران اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے ہاں چلا گیا، جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، جو عمل کرتا تھا اللہ اس کے نامہ اعمال میں مسلسل وہ عمل جاری کر دیتے۔ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اللہ اسے اس کا رزق جو ہے وہ آخرت میں جاری فرما دیتے ہیں۔ وَأَمِنَ الْفِتَانِ، اور اللہ رب العزت اسے حساب قبر سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ اسلامی سرحدوں کی ظاہری حفاظت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سرحدوں کی معاشرتی، ایمانی اور اسلامی اخلاقی اقدار کی حفاظت کو بھی جو ہے وہ رباط قرار دیا کہ رابطوں سے مراد صرف اسلامی سرحدوں کی، ظاہری سرحدوں کی حفاظت نہیں، بلکہ اسلام کی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم ہی کی بطور حوالہ پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے سوال کیا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ غلطیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔
تو ہمیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو مکمل طور پہ کرنا، سخت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، مکمل وضو کرنا، گرمی میں پانی ٹھنڈا میسر نہیں، تپتا ہوا پانی ہے، اس سے بھی مکمل وضو کرنا۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف بکثرت چل کے آنا، مسجد کی طرف بکثرت چل کے آنا۔ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار رہنا۔ میں فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، 2 دفعہ ارشاد فرمایا، یہ بھی رباط ہے، یہ بھی رباط ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی یا کسی بھی اسلامی وطن کی، اسلامی ملک کی، اسلامی سلطنت کی جہاں ظاہری سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، زمینی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، وہیں معاشرے میں ایمانی سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی، اخلاقی اقدار کی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور تب ہی اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت جو ہے وہ شامل حال ہو۔ کہ جب ہم ظاہری سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معنوی، روحانی اور نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں۔ اور یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہے، اللہ اکبر، کہ کسی بھی قوم کی قسمت کا فیصلہ میدان جنگ میں فتح و شکست سے نہیں ہوتا۔ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اہم ہے، ضروری ہے، لیکن اللہ کا جو ضابطہ سنت اللہ ہے، اللہ کا جو دستور ہے، وہ یہ نہیں کہ ایک قوم جو ہے وہ کبھی میدان جنگ میں شکست پائے تو اس کا وجود ہی مٹ جائے۔ ہرقل کے دربار میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط پہنچا تو کیسے روم نے وہاں موجود جو تجارتی وفد تھا اسے بلایا۔ ابو سفیان اس وقت ایمان ہی لائے تھے، خود کہتے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تاریخ مجھے جھوٹے کے نام سے یاد کرے گی تو میں ضرور ڈلی مارتا۔ کفر کی حالت میں بھی انہوں نے سچ کو اپنائے رکھا۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تمہارے ان کے کوئی جنگی مقابلے بھی ہوئے؟ ہاں، نتیجہ کیا؟ قال حرب بیننا و بین سجال، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ جو ہے وہ کنویں کے ڈول کی طرح ہے کہ کبھی ایک ڈول اوپر دوسرا نیچے، دوسرا نیچے تو پہلا اوپر، کبھی وہ غالب کبھی ہم غالب۔ تو کہنے لگا یہی جو ہے وہ اللہ کی سنت اور ضابطہ ہے کہ کبھی حق غالب آتا ہے اور کبھی اہل حق کی کسی کمزوری کی بنا پہ، کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پہ حق کو مغلوب بھی ہونا پڑتا، وقتی غلبہ کفر کو، باطل کو مل جاتا، لیکن اس سے کسی قوم کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جو چیز کسی قوم کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے وہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا معاملہ، کہ جب قوم اللہ کی نافرمانی پہ تل جائے، اسلامی شعائر اور طرز زندگی میں کوتاہی پہ اتر آئے، یہ کوتاہی جو ہے وہ اللہ رب العزت سے کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ مانوی مورچوں میں ان نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں اگر سستی ہو اور کوتاہی ہو تو یہ ہمیشہ کی شکست ہے۔ اس کے نتیجے میں قومیں ان اخلاقی اقدار سے مستقل محروم ہو جاتی ہیں۔ ظاہری سرحدی مورچوں میں نشیب و فراز سے قوم کی قسمت کے فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ آج مغلوب ہیں تو کل غالب آ جائیں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے آخری حکم کیا دیا، واتقوا اللہ، کہ ان نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنا لو۔ تقویٰ کو، خدا خوفی کو
شریعت کی حدود میں کوتاہی نہ آنے پائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، ہر لمحہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کا استحضار ہو۔ اور اگر یہ سرحدیں محفوظ ہیں تو دوسری سرحدوں کا نشیب و فراق یہ تو اللہ کا دستور ہے، لیکن اگر ان سرحدوں کی حفاظت میں کوتاہی ہوئی تو پھر معاذ اللہ کسی بھی قوم کا زوال جو ہے وہ یقینی ہو جاتا ہے۔ تقویٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اسلامی لشکر کو خط بھیج رہے ہیں کہ یاد رکھو ہمارے اور ہمارے دشمن کے درمیان بنیادی فرق اللہ کی اطاعت اور نافرمانی کا۔ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں تو اللہ کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال رہے گی، اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کو اختیار کر لیا تو پھر اللہ کی نصرت سے محروم ہو جائے۔ حضرات صحابہ نے اسی ہی کو حرز جاں بنائے رکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتوحات ہوتی جا رہی ہیں، تو ایک فتح کے موقع پہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہنے لگے سعد یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں ان پہ قابو دیا، اللہ نے ہمارے لیے بر و بحر کو مسخر کر دیا، لیکن مجھے اس دن سے خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے جب مسلمان اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فتح و نصرت کا فیصلہ اٹھ جائے گا۔ قبرص فتح ہوا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا آج خوشی کا دن ہے، اللہ نے اسلامی لشکر کو عظیم فتح عطا فرمائی، اپنے لشکر کو اللہ نے غالب فرمایا، ان کافروں کو، مشرکوں کو مغلوب کیا، ذلیل و خوار کیا۔ فرمایا میں خوشی اپنی جگہ، لیکن میں ڈرتا اس دن سے ہوں جب مسلمان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے، تقویٰ کی راہ کو چھوڑ دیں گے، تقویٰ کے راستے کو چھوڑ دیں گے، تو یہی جو آج مغلوب ہے کہیں ہم پہ پھر غالب نہ آ جائے۔ یہ امتوں کی، اقوام کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ ان بنیادوں پہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کے ان ضابطوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کامیابی کے لیے، اخروی کامیابی تو ہے ہی، دنیاوی کامیابی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے 4 بڑے جو ہے وہ احکام دیے، جسے آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ دفاع وطن کے لیے 4 آسمانی ہدایات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرنا، اپنی سی کوشش کرتے رہنا، وصابروا، استقامت اختیار کرنا، کم ہمتی، بزدلی، اختلاف رائے یہ نہ تمہارے اندر آئے، ورابطوا، اسلامی سلطنت کی ظاہری زمینی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے رہے۔ دونوں مورچوں کی حفاظت ضروری، اور رسول اللہ نے دونوں حدیث مبارک میں بیان کیے۔ واتقوا اللہ، اور دیکھنا تمہاری جنگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دشمنوں سے ہے، جن کے اور تمہارے درمیان واحد فرق جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، تقویٰ کو اختیار کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ آج بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ملک عزیز جن داخلی اور خارجی خطرات میں گھرا ہوا ہے، قوم کو انہی آسمانی ہدایات کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت قوم دشمن کے مقابلے میں جم جائیں، جم کے ڈٹے رہیں، استقامت اختیار کریں، اور ملک کی
سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی فکر کریں۔ اور تقویٰ تو ہر لمحے کا حکم ہے۔ اور جب میں نے ظاہری سرحدوں کے حوالے سے غزوہ بدر کا حوالہ دیا 6 ستمبر سن 1965 کی، ورنہ انڈیا کے وزیر اعظم نے تو اعلان کر دیا تھا کہ شام جو ہے ہم سلامی جو ہے وہ وزیر اعظم کو ٹینکوں کی لاہور میں دی جائے گی، شام کو جو ہے وہ وہاں پوری دنیا کو جو ہے وہ کاکٹیل پارٹی کے موقع پہ ہم اسلامی مملکت کے زوال اور شکست کی خبر دیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری قوم متحد تھی۔ اگر افواج پاکستان نے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی تو پوری قوم میں جذبہ جہاد بلند تھا، انہوں نے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا اللہ سے عہد کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ محیر العقول واقعات، دنیا کی تمام جو ہے وہ عسکری طاقتیں اور فوجی مبصرین حیران تھے کہ انڈیا جیسے ملک کو پاکستان سے شکست کیسے ہو گئی۔ بنیاد کیا تھی؟ ہماری یہی 4 آسمانی ہدایات۔ اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے آخری چیز جو 7 ستمبر کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ یہ 2 دن ہماری ملک کی تاریخ میں انتہائی اہم ہے۔ 6 ستمبر سن 1965 دفاع پاکستان، اور 7 ستمبر سن 1974 دفاع ختم نبوت کے حوالے سے یوم فتح۔ ختم نبوت کا معاملہ قرآن و حدیث اجماع قرآن سے ثابت، حدیث 100 سے زیادہ احادیث، امت کا پہلا اجماع اتفاق جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ انگریز کی سازشوں کے نتیجے میں، انگریز کے خود کاشتہ پودے نے، غلام احمد قادیانی نے، قادیانیت نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے کہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ دین اور شریعت کتاب و سنت سے محفوظ ہے، لیکن امت کی بقا اور امت کی حفاظت جو ہے وہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کہ لوگوں کے ذہنوں میں عام سوال آتا ہے جی کہ یہ بھی تو باقی یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہمیں ان سے کیا بیع ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا صرف اس چیز کا ہے کہ وہ کبھی انہوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اسلام کے خلاف ایک متوازی امت کھڑی نہیں کی۔ غلام احمد قادیانی نے دین اسلام کے مقابلے میں ایک متوازی دین پیش کیا۔ اس کی تحریریں اٹھا کے دیکھیں، بدبختی وہ خود کو تمام انبیاء یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل قرار دیتا، وہ اپنے ساتھیوں کو خلفاء کا درجہ دیتا، اپنی بیویوں کو معاذ اللہ ازواج مطہرات کا درجہ دیتا، اور اس کی واضح تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کی جھوٹی نبوت پہ یقین نہیں رکھتا وہ اسے مسلمان ہی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ تو یہاں مسئلہ ایک متوازی امت کا ہے، دین کا ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود کی تحریروں میں یہ چیز واضح موجود ہے کہ اس نے کہا کہ ہمارا ان سے اختلاف صرف چند معاملات کا اختلاف نہیں ہے، ہمارا ان سے ہر اعتبار سے اختلاف ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، ان کا خدا اور ہمارا خدا، اور ان کا رسول اور ہمارا رسول، اور ان کی کتاب اور ہماری کتاب، اور پھر پاکستان کو تقسیم ہند کے وقت جو نقصان قادیانیوں نے پہنچایا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ مسلم اقلیتی، مسلم جو ہے اکثریتی علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، تو قادیان جو گرداسپور میں آتا تھا، باقاعدہ قادیانیوں نے درخواست دی ریڈ کلف کمیشن کے سامنے کہ ہمیں مسلمانوں میں شامل نہ کیا جائے، اور ہم پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے۔ جب تم نے خود تقسیم ہند کے وقت، پاکستان بنتے وقت فیصلہ کر دیا تھا
کہ ہمارا پاکستان سے تعلق نہیں، تو اب اسلام کا دعویٰ کیسا؟ خیر اس وقت تو انگریز کی حکومت تھی، علماء کی علمی عملی کاوشیں جاری رہیں۔ اس ملک عزیز کے قیام کے بعد قادیانیوں کی سازشیں سن 53 میں تحریک چلی، لیکن اسے طاقت کے بلبوتے پہ دبا دیا گیا۔ لیکن حق میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام کی فطرت میں ابھرنا ہے، غالب آنا، مغلوب ہونا نہیں۔ ہمارے اکابر، عوام، تمام مکاتب فکر کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں 74 میں تحریک چلی، جس کا ایک بنیادی سبب جو ہے وہ نشتر میڈیکل کالج طلباء پہ قادیانیوں کا چناب نگر، جو اب موجودہ چناب نگر اور اس وقت کے ربوہ اسٹیشن پہ انتہائی ظالمانہ تشدد تھا۔ اور یہ معاملہ جہاں کتاب و سنت کا فیصلہ ہے، امت کا اجماع ہے، وہیں اس ملک پاکستان کے آئین کا فیصلہ یہ ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کے دونوں گروہ، وہ احمدی ہوں، لاہوری ہوں، سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ اور کئی دن کے 11 دن کی جرا، اور اللہ ہمارے اکابر کی فہم و فراست کو قبول فرمائے کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اٹارنی جنرل کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ان کا کوئی مبلغ اور ان کا کوئی عالم نہ آئے، بلکہ مرزا ناصر جو خلیفہ تھا اس وقت وہ خود آئے، تاکہ کل وہ بحیثیت خلیفہ اسے تسلیم بھی کر سکیں۔ کئی دن کی جرا کے بعد، اور اب تو بدقسمتی سے ہم اپنی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت سے غافل رہے کہ وہ تاریخ ساز فیصلہ دبائے رکھا گیا، اسے چھاپنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ نے اسباب بنائے، اب الحمدللہ چھپ چکا، نیٹ پہ بھی موجود ہے، مجلس تفویض ختم نبوت نے بھی اسے چھاپ دیا، وہ بھی عدالتی حکم کے بعد ایک کاپی صرف دی گئی تھی، چھپی ہوئی ہے، لیکن اسے پبلک کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اسلام کی یا وطن عزیز کی نظریاتی سرحدوں کی ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن 7 ستمبر سن 1974 ہے، جس دن دونوں پوری قومی اسمبلی کو ایک خصوصی کمیٹی قرار دیا گیا اور اس کے کئی اجلاس ہوئے، اور 7 ستمبر سن 1974 کو بالآخر قومی اسمبلی نے ایک ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آیا، ایک ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آیا۔ اسی طرح سینٹ میں بھی ایک ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اب ضرورت اس چیز کی تھی کہ اس فیصلے کو اس کی اثر روح کے ساتھ نافذ کیا جاتا۔ یہاں بھی سستیاں، بیرونی دباؤ، حکومتی مجبوریاں آڑے آتی رہیں حکمرانوں کی، کہ سن 1984 میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کی قیادت میں پھر تحریک چلی، تو جنرل ضیاء الحق مرحوم نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا کہ جس میں قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد قرار نہیں دے سکتے، وہ جو اسلامی شعائر ہیں، اسلامی عبادات ہیں، انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ ابھی چند مہینے پہلے اس فیصلے پہ بھی ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ضرب لگانے کی کوشش کی کہ میں نے چند خطبات جمعہ پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا پھر سے کرم ہوا، اور شاید یہ اللہ رب العزت کے حکمت کا تقاضا تھا کہ ہماری نوجوان نسل جنہیں ان کی شر سے اور اس فتنے کا اتنا ادراک اور احساس نہیں ہے، شاید اللہ وقتاً فوقتاً اس سے دوبارہ جو ہے وہ اس کا احیاء کرتے۔ تو 7 ستمبر سن 1974 ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے یا پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن، اور کل اسے 50 سال پورے ہو گئے۔ 50 سال جو ہے وہ اس فیصلے کو، یہ فیصلہ کسی مولوی کا نہیں،
سب سے بڑھ کے قرآن و حدیث کا اجماع کا اور پاکستانی آئین کا فیصلہ۔ جو قرآن کی نہیں مانتا، حدیث کی نہیں مانتا، اجماع کی نہیں مانتا، آئین پاکستان کی نہیں مانتا، تو پھر وہ بھی کسی رعایت کے حقدار نہیں۔ اسی سلسلہ میں کل مینار پاکستان پہ جو ہے مجلس تفسیر ختم نبوت کی زیر قیادت جو ہے گولڈن جوبلی کے طور پہ 50 سالہ جو ہے وہ یوم فتح کے نام سے ختم نبوت کانفرنس، عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس، یہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے بلوں کے خلاف ہڑتال کر لیتے ہیں، اپنے معاشی مفادات کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آپ کا اٹھنے والا ہر قدم انشاءاللہ جنت کی طرف بڑھنے والا قدم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہوگا۔ اور ان دونوں دنوں کی اس تاریخی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے بھی غافل نہ رہیں اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کے حوالے سے بھی ہم چوکنا اور محتاط رہیں۔ اللہ اس ملک کے عزیز کو تا قیامت قائم دائم رکھے، اللہ اس سے داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔